قریشی نے مرزا جیلمی کو چیلنج کیا کہ میں جی جیل میں آ رہا ہوں، تو مجھ سے مناظرہ کر، اگر تو اتنا بڑا ہے، اس طرح کی باتیں کر کر کے جو ہے خود کو بڑا ثابت کرتا رہا کہ جی میں بہت بڑا ہوں. تو یہ 26 نومبر کو جیلم پہنچا، اور وہاں مرزا جو وہ تو پھر کرتے ہی ایسے ہے، تو وہ جو ہے وہ آئے نہیں، نہ ہی اس نے اسے کلام کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے. تو یہ بندہ جو ہے جیلم پہنچا، وہاں اس نے ویڈیوز وغیرہ بنائی، اور پھر واپس آ کر اس نے اپنے اوپر بڑے پھول پھینکوائے کہ میں جی بڑا مناظر ہوں، میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، میں فاتح جیلم ہوں، خود کو کہلوانے لگا، اور اس طرح کی یہ باتیں کرتا رہا. تو ہمارے کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف کے شاگرد رشید ہیں ڈاکٹر محمد زاہد نعمانی جلالی صاحب زیدہ شرف. انہوں نے اس کو 26 دسمبر کا چیلنج کر دیا کہ مرکز صراط مستقیم میں تو آ اور مجھ سے مناظرہ کر، اگر واقعی تجھ میں کچھ ہے تو پھر مجھ سے مناظرہ کر. وہ تو جہل بندہ ہے، نہ اسے دین کی خبر ہے نہ دنیا کی خبر ہے، وہ نہ پڑھا لکھا ہے، ایک جہل اور گوار قسم کا وہ بندہ ہے، جس کا اس کی بھی گستاخیوں کی ایک بہت بڑی اس کی لسٹ ہے، اور اس کی بھی گستاخیوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے. تو انہوں نے اس حنیف قریشی کو چیلنج کیا کہ آج تم 26 دسمبر کو مجھ سے مناظرہ کرو. اب اس نے جواب نہیں دیا، بہت دن یہ دیکھتا رہا کہ میں اب کروں کیا. تو بالآخر اس نے جی چیلنج کر دیا پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف کو. اب ان کا علمی لیول دیکھو، اور اس کمینے کا علمی لیول دیکھو، ان کا علمی لیول کیا ہے اور اس کا کیا ہے. تو یہ بندہ جب ان کو چیلنج کر رہا ہے، اور چیلنج کس حالت میں کر رہا ہے کہ جب وہ بیمار ہے، شدید علیل ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے، تازہ آپریشن ہوا ہے، اور وہ جو ہے سخت بیمار ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. اسے پتا تھا، تو اس نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دے دیا جی 48 گھنٹے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ مجھ سے مناظرہ کرے، میں ان کے شاگردوں سے نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھو، چھوٹوں سے نہیں کر سکتا اور بڑوں سے کرے گا، ان کے شاگردوں سے نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر صاحب سے کرے گا. تو ان لوگوں نے جو ڈاکٹر صاحب کو پر الزام لگایا تھا، ہمارے کنز علماء پر جو الزام لگایا تھا گستاخی کا، تو جب وہ جیل میں تھے اس وقت یہ چیلنج کرتے رہے جی ڈاکٹر صاحب ہم سے مناظرہ کرو. اس وقت بھی ان کے جو ہمارے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ان کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے کتنے ہیں وہ لوگ کہ جن کو چیلنج کیا تھا، مگر کسی ایک نے بھی چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ مناظرہ کرنے مرکز صراط مستقیم پہنچے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اتنے بڑے فتنے اور فساد میں مبتلا ہیں کہ ان کا کام صرف فتنہ اور فساد پھیلانا، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب ڈاکٹر صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا. تو جب وہ باہر آتے ہی گئے تو انہوں نے پھر وہ چیلنج جو ہے سب کو کر دیا کہ جس کا جی کرتا ہے شرق و غرب میں، جس کا بھی جی کرتا ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جائے اور مجھ سے مناظرہ کرے. وہاں یہ سارے دل میں گھس گئے اور کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا. یہ حنیف قریشی بھی انہی میں تھا جو چیلنج کرنے والا تھا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اتنی مدت جو ہے تم کہاں رہے؟ اس وقت تمہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف نظر نہیں آ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہاں اتنی بڑی تو باتیں کرتا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پہ میں جی پہلا دینے والا ہوں. تو وہاں تجھے کیا ہوا تھا؟ تو کہاں گیا تھا اس وقت جب ڈاکٹر صاحب باہر تھے اور وہ مناظروں کا بار بار سب کو چیلنج کر رہے تھے؟ کبھی وہ کراچی میں چیلنج کرتے تھے جا کر، کبھی لاہور میں، اور پاکستان کی مختلف جگہوں میں وہ چیلنج بار بار کرتے رہے. تو وہاں تم نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، وہاں تمہیں لاہور کا رخ نہیں نظر آیا کہ وہاں میں نے لاہور کا رخ کرنا ہے، اور تو جیلم چلا گیا. تو ذرا بندے کو کچھ نہ کچھ شرم ہونی چاہیے کہ جب باہر تھے تو وہاں تو نہیں گیا، اور اب جب دیکھ رہا ہے کہ شدید بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کا تازہ آپریشن ہوا ہے، تو نے جی مناظرے کا چیلنج ان کو کیا، جبکہ ان کے شاگردوں کا چیلنج تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور وہاں جا کر تو چیلنج ان کا قبول کر کے ان سے مناظرہ نہیں کر رہا. اب مرزا جیلمی جو ہے وہ ایک جاہل بندہ ہے، گوار بندہ ہے، وہاں تو جیلم اس سے مناظرہ کرنے چلا گیا ہے. تو ادھر جو ڈاکٹر محمد زاہد نعمانی جلالی صاحب زیدہ شرف ہیں، انہوں نے تجھے چیلنج کیا، تو وہاں تو چیلنج قبول نہیں کر سکا، ان سے مناظرہ نہیں کر سکا، اور ڈاکٹر صاحب کو مناظرہ کرنے کا چیلنج تو نے کر دیا. تو اب دیکھ کہ تیری حیثیت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے پاس تو 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے سامنے تو 5 منٹ نہیں نکال سکتا. تیرے یہ لیول ہے، تیری یہ حیثیت ہے، اور اتنی مقدس ہستیوں کو جو چیلنج تو کرتا ہے، اور وہ بھی سر فہرست جو ہے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ان کو تو چیلنج کر رہا ہے، اور تجھے کوئی خبر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. مسلسل تو گستاخیاں کرتا رہا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ میری زبان پھسل گئی ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو یہ بندہ جو یہ فتنہ اور فساد ہے. اس نے مناظرے کا چیلنج نہ قبول کیا، نہ ہی وہاں گیا. اس کو بڑی بڑی آفرز آئی ہیں کہ ہم تجھے یہ گاڑیاں دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے پلاٹ دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے 5 لاکھ دوں گا، کوئی کہتا ہے 4 لاکھ دوں گا. اس نے کسی کے لحاظ سے بھی جو ہے یہ نہیں سوچا کہ میں جاؤں اور جا کر جو ہے مناظرہ جیتوں اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں لے لوں. تو مال کی بھوکا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حیثیت نہیں. تو اس واسطے تو نے چیلنج کا ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کچھ شرم کر، جو ہے اب بھی وقت ہے
کہ چیلنج قبول کر لے اور جا کر انہیں تمہیں بار بار وہ وقت دے رہے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو، وہاں جا اور ان کے ساتھ مناظرہ کر، پھر تیرا پتہ چلے گا کہ تیرا علمی لیول کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ اور ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی صاحب کہاں ان کا علم ہے، پی ایچ ڈی سکالر اور اتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ وقت کے ایک محقق ہیں، وقت کے محدث ہیں، وہ ایک وقت کے مجدد ہیں کہ جن کے تو چیلنج کر رہا ہے، اور تیری حیثیت ان کے برابر ایک ذرہ سے بھی کم ہے، تو تیری کوئی حیثیت نہیں کہ تو ان کے سامنے بیٹھ سکے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر مناظرہ کرنا تو پہلے ان کے شاگردوں سے کر اور اپنے آپ کو سنی ثابت کر، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی صاحب وہ صحیح ہوگا تو وہ بھی تیرا چیلنج قبول کریں گے۔ وہ اب سخت بیمار ہے۔